حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت گھر والوں کو دی تو علی رضی اللہ عنہ وہ پہلے کم عمر شخص تھے جنہوں نے بغیر جھجک کلمہ پڑھا۔ ان کی اسلام میں شمولیت مکمل یقین، وفاداری اور فکری پختگی پر قائم تھی۔ مکی دور میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہر خطرے میں دیا۔ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ کر جان قربان کرنے کی مثال قائم کی تاکہ دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ مدینے میں علی رضی اللہ عنہ نے ہر جنگ میں بھرپور حصہ لیا۔ بدر میں بہادری دکھائی، احد میں دفاع کیا، خندق میں عمر بن عبدود جیسے نامور پہلوان کو قتل کیا۔ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر جھنڈا علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ اسی دن اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح لکھ دی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ان کی شادی نے اہل بیت کا مرکز مضبوط کیا۔ علم میں وہ سب سے آگے تھے، فیصلے ہمیشہ عدل پر مبنی ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد علی رضی اللہ عنہ 3 خلفاء کے دور میں قریبی مشیر رہے۔ وہ ہمیشہ وحدت، عدل اور امت کی مضبوطی کو مقدم رکھتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امت نے خلافت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دی۔ ان کے دور میں فتنوں کے دروازے کھلے، جمل اور صفین جیسے معرکے سامنے آئے۔ انہوں نے ہر قدم پر لڑائی کے بجائے اصلاح اور عدل کو ترجیح دی، مگر باغیوں اور نفاق پر مبنی گروہوں نے حالات کو سخت بنا دیا۔ آخر کار خوارج نے ان کی جان کے درپے ہو کر حملہ کیا۔ مسجد کوفہ میں فجر کی نماز کے وقت عبد الرحمن بن ملجم نے زہر آلود تلوار سے وار کیا۔ چند دن کی تکلیف کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔ جاتے وقت ان کا حکم یہی تھا کہ قاتل کے ساتھ بھی عدل کیا جائے۔ ان کی زندگی اسلام کی خدمت، بہادری، علم اور عدل کا مکمل نمونہ رہی۔